بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 جنوری سن 2011 پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی یادگار دن ہے، اور اس دن میں ملک عزیز کے ایک نامور غازی ممتاز حسین نے سلمان تاثیر کو ایک جرم کی پاداش میں قتل کیا تھا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آسیہ نامی ایک مسیحی عورت نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، اور یہ واقعہ سن 2009 کا ہے۔ پھر اس پر کیس چلا، اور پھر 8 نومبر سن 2010 کو ہماری کورٹ نے، جس میں یہ کیس چل رہا تھا، آسیہ کو سزائے موت سنائی۔ سلمان تاثیر نے بجائے اس کے کہ وہ دکھ کا اظہار کرتا، اس نے کچھ دنوں کے بعد جیل میں آسیہ سے ملاقات کی، اس سے ہمدردی کا اظہار کیا، اس سے خیرخواہی کا اظہار کیا، اور اس سے وعدہ کیا کہ میں صدر مملکت سے آپ کو معافی دلاؤں گا۔ اس پر صرف اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے توہین رسالت کے قانون کا مذاق اڑایا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے آسیہ کیس کے سلسلے میں یہ یقین دہانی کرائی کہ صدر معاف کر دیں گے۔ ایک صدر کی جانب سے آپ کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل باقی تھی، اس کے بعد صدر معافی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ معافی آرٹیکل 45 کے تحت کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ان کے ثوابدید پہ ہے، اور جہاں تک یہ کہیں قانون نے لکھا ہے کہ قانون کے جب فیصلہ ہوگا، اب 1.5 سال ہو گئے ہیں، وہ غریب خاتون جو ہے وہ جیل میں ہے، اور اب ایک فیصلہ ہوا ہے لوور کورٹس کا۔ کیا ہم 4 سال اور انتظار کریں گے جب تک سارے کورٹس کے ذریعے فیصلے ہوں گے؟ ابھی آئے گا ہائی کورٹ میں فیصلہ جیسے بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے پارڈن کی اتھارٹی جو ہے وہ مکمل ہے اور ان کے ثوابدید پہ۔ تو لیکن ان کی طرف سے آپ کیسے یہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ وہ معاف کر دیں گے؟ یہ کیسے میں نے صدر سے بات کر کے میں پٹیشن لے کر آیا ہوں، میں کوئی خود تو نہیں گیا ہوں۔ پھر غازی ممتاز حسین قادری اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکے، اور یوں 4 جنوری سن 2011 کو کوثار مارکیٹ میں غازی ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں گورنر پنجاب کی سینے میں اتار دی۔ یہ ایک عجب کہانی ہے اور عجب واقعہ ہے کہ ایک طرف سلمان تاثیر ہے، جس نے ایک مسیحی گستاخ عورت کا ساتھ دیا اور اس نے قانون کا مذاق اڑایا، اور ایک طرف اس کا باپ ہے جس کا نام محمد دین تاثیر ہے، اس نے غازی علم دین شہید کے لیے تابوت تیار کیا، اور ایک طرف اس کے باپ کا کردار کیا ہے اور بیٹے کا کردار کیا ہے۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ غازی ممتاز کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور سلمان تاثیر کو پورا پاکستان جانتا تھا، لیکن جنازے میں سلمان تاثیر کے ڈھونڈنے سے 2-4 آدمی میسر نہ ہو سکے، اور ایک طرف غازی ممتاز ہے کہ اس کے جنازے پر رش روکنے کے باوجود رش ایسا تھا جو لاکھوں لوگ وہاں موجود تھے، اور ایک پاکستان کا سب سے یادگار جنازہ تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری عزتیں و حرمتیں حضور کو حاصل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حاصل ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمتوں کے لیے پہرہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چھوٹوں کو اتنا بڑا بناتا ہے کہ بڑے بڑوں کی آنکھوں کا تارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت غازی ممتاز حسین کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔